السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خانہ کعبہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، مگر یہ بات سن کر آپ کا دل دہل جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بیت اللہ کے اندر خزانے کی حفاظت 500 سال سے ایک ناگ کر رہا ہے۔ دعویٰ کیے جا رہا ہے کہ اس سانپ کا سر بچے کی سر کی طرح ہے۔ دنیا میں کسی آدمی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اس ناگ کے پاس جائے۔ یہ سانپ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ سانپ خزانے کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی کھدائی کی گئی تو کیا معجزے ہو گئے؟ خانہ کعبہ میں پہلا بت کس نے رکھا؟ خانہ کعبہ کو کئی بار تعمیر کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک لکیر لگائی۔ جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو کھودنے لگے تو پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا مل کر اس کو تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ بنا لیا گیا تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ تم پہلے انسان ہو جس نے اس گھر کا طواف کیا۔ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر حضرت شیش علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ دنیا کے کونے کونے میں برائی نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر ایک طوفان بھیجا۔ خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جبکہ کعبہ کی جگہ پر سرخ رنگ کا ٹیلہ باقی رہ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی اس وقت کوئی بھی اولاد نہ تھی، چنانچہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی، آپ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مجھ سے دور کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ آئے جہاں خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ آ گئے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے۔ اس وقت یہاں پر نہ ہی کوئی آبادی اور نہ کوئی پانی اور نہ کوئی چشمہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، آپ ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حاجرہ نے کئی بار پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخرکار آپ نے سوال کیا، آپ اتنا فرما دیجئے، آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کو ایسا کرنے کا حکم ملا ہے؟ حضرت حاجرہ کہنے لگی، آپ جائیے، مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، وہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ پھر بنو جنم قبیلہ آ کر اس جگہ آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آتے رہے مگر حضرت سارہ کی جانب سے قیام کرنے کی اجازت نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، کعبہ کو تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت درخت کے نیچے تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا ہے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے رہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنائے جاتے۔
جب خانہ کعبہ کی دیوار بند کر تیار ہو گئی تو آسمان سے ایک پتھر آیا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند کرتے گئے۔ دونوں باپ بیٹا یہ دعا کرتے، اے پروردگار ہمارا یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کے نشانے کے طور پر رکھا جائے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قیس پہاڑ سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھا جہاں آج بھی یہ اپنی شان سے قائم ہے۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک ایسے ہی قائم رہے گا۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر بنو جرم نے کی۔ یہ ایک قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو ایک باکار مقام حاصل ہوا مگر ان کے پاس کوئی بھی اختیار باقی نہ رہا۔ دن سال گزرتے گئے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گمراہی سے نہ نکل سکی۔ جب بنو جرم کی طاقت زور پڑی وہ مکہ پر عدنان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا۔ بنو جرم نے مکہ چھوڑتا وقت زمزم کے کنویں کو ختم کر دیا گیا۔ تمام قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں میں دفن کر دیے گئے۔ اہل فارس کے لوگ بہت سی قیمتی چیزیں خانہ کعبہ کے لیے بھیجتے رہے، چنانچہ ان کے سردار نے سونے کی تلواریں، ہیرے جواہرات کو کنویں میں دفن کر دیے گئے۔ چنانچہ کنویں میں دفن تمام چیزوں پر ایک سانپ نے قبضہ کر لیا۔ وہ مکہ کے کسی بھی فرد کو خانہ کعبہ کے نزدیک نہ آنا دیتا۔ مکہ کے لوگ جب خانہ کعبہ کے اندر جانے کی کوشش کرتے وہ سانپ کو دیکھ کر بھاگ نکلتے۔ بنو خزاعہ کا ایک سردار عمر بن علیہ ایک شخص تھا جو شادیوں کی کثرت کی وجہ سے پورے عرب میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ یہ بنو جرم سے حسد کرتا تھا۔ اس نے کہا، تم ابراہیم کے خدا کی عبادت کو چھوڑو، میں تمہارے لیے نئے بت لے کے آؤں گا۔ ہم خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیں گے، ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ چنانچہ عمر بن علیہ شام کے علاقے کے بلقا میں گیا۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے ایک بازار میں لکڑی دھات اور پتھر کے رنگ کے بنائے خوبصورت بت دیکھے۔ یہ بت اس قدر خوبصورت تھے کہ جو کوئی بھی دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہاں کے لوگ ان کی عبادت کرتے، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے۔ اس نے سوچا کہ ان کا حال یہ ہے، اگر امالکہ کے لوگوں میں بتوں کا یہ مقام ہے تو مکہ کے لوگ تو دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے، وہ ضرور ان کی عبادت کریں گے۔ عمر بن علیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان بتوں کو کعبے کے اندر نصب کرے گا۔ چنانچہ اس نے بلقا کے ایک بت تراش سے انسانی شکل میں تراشا ہوا بت لیا جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ لوگ اس کو حبل کہتے تھے۔ اس نے بہت سے قیمتی پتھر بھی جڑے تھے۔ اس بت کو لے کر مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچتے ہی اس نے کعبے کے صحن میں سب کو جمع کیا، کہنے لگا، میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ قوم امالکہ کے لوگوں اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کے سامنے وہ بت لایا گیا۔ عمر بن علیہ کہنے لگا، اس کا دایاں ہاتھ اس لیے ٹوٹا ہوا ہے تاکہ وہ بنو جرم کو کچھ نہ دیں، جبکہ دایاں ہاتھ اس لیے سلامت ہے کہ تاکہ ہم اس سے جو کچھ بھی مانگے یہ ہمیں عطا کرے۔ بنو خزاعہ والے ناچنے گانے میں ماہر تھے، اسی لیے کئی دن تک کعبے کی صحن میں رکھے اس بت کے آگے بھنگڑے ڈالتے رہے اور ناچتے رہے۔ اگر بنو جرم کے لوگوں کو منع کرتے وہ لوگ ماں بہن کے ایسے گالیاں دیتے کہ وہ شرم سے پیچھے ہٹ جاتے۔ کچھ دن تک وہ لوگ جشن مناتے رہے۔ اس کے بعد کعبے کے ساتھ نصب کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن علیہ کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ عمر بن علیہ نے مکہ کے باقی تمام قبیلوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے اپنے بت بنا کر کعبہ کے ارد گرد رکھ دے۔ جس قبیلے والے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہوتا اس کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا۔ ہمیں اور بھی بتوں کا پتہ چلا ہے۔ پھر وہ اہل مکہ کو لے کر جدہ پہنچے۔ زمین کھود کر بتوں کو نکالا گیا۔ ان بتوں کو خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیا گیا۔
यूं लोगों ने उन बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। इस तरह मक्का बुतों का घर बन गया। फिर वक्त गुजरता गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिद्दुल अमदल कसाब बिन कलाब ने खज़ा कबीले को मक्का से निकाल दिया गया। यूं ये मक्का के सरदार बन गए। फिर हाजियों के तमाम इंतजामात उनके हाथ में आ गए। इन्होंने खाने काबा को दोबारा तामील किया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल के करीब थी तो कुरैश ने खाना काबा को दोबारा से तामील करने के बारे में सोचा। काबे के कुएं में एक बानदार नाग रहता था जिसकी फनकार पर लोग भाग जाते। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसके करीब जा सके। ये सांप सारा दिन काबा के मंदिर पर बैठ जाता और मजे से धूप सेका करता। मरम्मत और तामीरों का काम इस सांप की वजह से रुका हुआ था। एक दिन यूं हुआ, एक बड़ा काब उड़ते उड़ते इधर आ निकला। वो बिजली की तरह नाक पर लपका और उसे दबोच कर उड़ गया। कई अरबी किताबों में इस वाक़े का जिक्र मिलता है। तमाम कबीले अपने अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। अब किसी में जुर्रत नहीं थी वो खाना काबा की दीवार को मस्मार कर सके। आखिरकार वलीद बिन मुबीदा कुताल ने ऊपर चढ़ गया और कहने लगा, ए रब्बुल इज़्ज़त, तुझे खूब इल्म है, हमारा इरादा बुरा नहीं है। हम तेरे घर को उजाड़ना नहीं चाहते बल्कि इसको आबाद करने की फिक्र में है। लिहाजा वलीद बिन मुगीरा ने एक पत्थर को उखाड़ दिया और रात का इंतजार करने लगे कहीं उन पर अजाब नाजिल हो जाए। जब रात खैरियत से गुजर गई तो इमारत का अगला हिस्सा गिरा दिया गया। इस तरह तमाम कबीले वाले अलहदा पत्थर जमा किए और इमारत बनाना शुरू कर दिया। जब हजर अस्वद की बारी आई तो हर कबीले की कोशिश ये थी कि वो हजर अस्वद को खुद जगह पर लगाएगा। फिर इन तमाम लोगों ने एक आदमी को सालिस मान लिया कि वो जो भी फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। चुनाचे सारिस ने कहा कि कल जो आदमी इस जगह पहले आएगा वो फैसला करेगा, सबको वही मानना होगा। अगले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाने काबा की जगह पर तशरीफ ले आए। सब लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोटी और बड़ी सी चादर ले आओ। आपने हुजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाकर उसमें रख दिया। फिर कबीले के तमाम सरदारों को एक एक कोना पकड़ने का हुक्म दिया। अब सरदारों ने चादर को थान लिया। जब रखने की जगह पर पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से पत्थर को उठाकर मुकर्रर जगह पर नस्ल कर दिया। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर पर जब काबा को आग लगी तो आप हजरत आयशा जो कि उनकी खाला थी उनसे मशवरा दिया कि उन्होंने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी बैतुल्लाह को गिराकर इब्राहिम में कुवत पर बनाना, हतीम को अंदर शामिल कर लेना, मशरिक और मगरिब के दरवाजे रखना, एक अंदर आने के लिए दूसरा बाहर जाने के लिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक खाना काबा की तामीर की, लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ का दौर आया उसने खाना काबा को शहीद करके पहले की तरह बना दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबा को दो छोटे छोटे पिंडलियों वाला हबशी खराब करेगा। आपने फरमाया, मैं उसे देख रहा हूँ, वो श्याम फाम एक एक पत्थर अलग कर देगा। वो खाने काबा का गिलाब भी ले जाएगा और खजाना भी ले जाएगा। वो टीढ़े हाथ पाँव वाला गंजा होगा। वो गोया वो खुदार बजा रहा है और बराबर बराबर टुकड़े कर रहा है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।